بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، مرکزی تعلیمی بورڈ کے سیکریٹری برادر سید تنویر احمد صاحب اور تعلیمی بورڈ کے ہمارے دیگر ذمہ داران برادر سعادت صاحب اور ان کے تمام رفقا، اور آج کی اس ورکشاپ پروگرام میں شریک ہمارے تمام ہی معزز محترم ماسٹر ٹرینرز حضرات، جنہوں نے اپنے آپ کو اس بڑی اہم ذمہ داری کے لیے پیش کیا ہے۔ محترم امیر جماعت نے ابھی بہت ہی تفصیل سے ہمارے سامنے بہت اصولی باتیں، عملی باتیں اور ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ حضرات کے ذمے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حضرات کو ان حضرات کی تربیت اور ٹریننگ کی ذمہ داری نبھانی ہے جو براہ راست طلباء سے وابستہ ہیں، جو طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ذمہ دار اساتذہ ہیں، ان کی تربیت آپ کو کرنی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی اس ماڈیول سے معلوم ہوئی کہ صرف اساتذہ کی نہیں بلکہ اداروں کے پرنسپلز، ان کے مینجمنٹ، پیرنٹس اور جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے سلسلے میں بھی تربیت کا منصوبہ مرکزی تعلیمی بورڈ نے بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ حضرات اپنا اہم رول اور کردار ادا فرمائیں گے۔ رفقائے محترم، اس وقت جو بڑا چیلنج جس کی طرف محترم امیر جماعت نے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو نئی نسل کی تیاری کا ایک اہم ذریعہ ہے، اسلامی تصور اور اسلامی نظام تعلیم میں صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور کریکٹر بلڈنگ، یہ اسلامی تعلیمی نظام اور تعلیمی جو ذریعہ ہے اسلام کا، اس کی بنیادیں ہیں، اور یہی چیز ہم کو اور لوگوں سے اور اداروں سے اور موجودہ جو رائج تعلیمی نظام اور سسٹم ہے اس سے ہم کو منفرد بناتی، الگ کرتی ہے کہ ہم ان پہلوؤں پر توجہ دینا چاہتے ہیں جن پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور وہ ہماری نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے، ہمارے فیوچر کی ڈیزائننگ کے لیے بہت ہی بنیادی اور اہم چیز۔ طلباء اور اساتذہ کا جو ایک امن اور جذباتی رشتہ مطلوب ہے اسلامی نظام تعلیم کے تحت، اب وہ رشتہ ایک پروفیشنل اور ایک کلائنٹ کا بنتا جا رہا ہے، اور تعلیم جو ایک فیوچر کی ڈیزائننگ اور ایک انسان، ایسا ذمہ دار انسان بنانا جو اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اور اپنے
رب اور اس کائنات کے رب کے بارے میں اس کا تصور اور عقیدہ واضح ہو اور اس کا اثر اس کی پرسنالٹی اور کریکٹر میں نظر آئے، وہ پہلو جو بڑا اہم ہے آج کے نظام اور سسٹم میں، وہ ایک پروفیشنل اور ایک کلائنٹ کا سا ایک رشتہ بن گیا ہے، اور یہ ایک مشن کے بجائے ایک بزنس اور انڈسٹری کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو ان چیلنجز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا کہ ہم کیسے اسلام کے صحیح تعلیمی تصور اور تعلیمی نظام کا کیسے ہم تعارف کرائیں۔ اور ویسے تو ہم اپنے یعنی مسلم طلباء اور مسلم اداروں کو ان کمزوریوں اور خرابیوں سے بچانا چاہتے ہیں جو آج کے اس پورے معاشی نظام اور اکنامک سینٹرل جو تعلیم کا سسٹم بنا ہے اس کی وجہ سے آ رہی ہیں، لیکن ہم اپنے دفاع سے زیادہ اور اپنی نسل کو اس کے غلط اثرات سے، اداروں کو غلط اثرات سے بچانے سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک مطلوب تعلیمی نظام جو اسلام کا تصور اور اسلام کا جو نظام ہے اس کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے ایک ماڈل کے طور پر، کہ یہی وہ چیز ہے جو صحیح معنی میں اس دنیا میں ایک ذمہ دار انسان اور ذمہ دار شہری اور اس دنیا کو آگے لے جانے والی نسل تیار کر سکتی، اور اس میں ایک توازن پیدا کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کو ہر وقت دہراتے رہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے اور وہ بات درست بھی ہے کہ ہمیں اپنے نئی نسل میں اور بچوں میں ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعلیم کا طریقہ اور ٹریننگ کا طریقہ ایسا ہو، ہمارے اداروں، کلاس روم اور اسکولز کا ماحول ایسا ہو کہ وہاں پر ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ پیدا کیا جائے۔ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ میں کرٹیسزم، جس کی طرف محترم امیر جماعت نے بھی اشارہ فرمایا، اور سوال پوچھنا، کوشچننگ، یہ ماحول پیدا ہو کہ لوگ ہر چیز پر سوال کریں، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور پھر نئی نئی چیزوں میں ایکسپیریمنٹیشن، کہ نئی چیزوں میں تجربہ کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو کہ لوگ نئے تجربات سے ڈرے نہیں بلکہ نئے نئے تجربات کریں۔ اور تعلیم کے جو مختلف شعبے اور میدان ہیں ان کو کیسے آپس میں انٹیگریٹ کیا جائے اور اس کو کیسے ایک ہولسٹک پکچر پیش کی جائے تاکہ یہ جتنی شاخیں ہیں تعلیم کی وہ صحیح معنی میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی نظر آئیں اور ایک دوسرے کی کمپلیمنٹ بھی نظر آئے، کہ ان کے بغیر یہ پوری جو تصویر ہے تعلیم کی وہ مکمل نہیں ہوتی۔ دراصل سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ اسلامک ٹیمپرامنٹ ہے۔ اسلامک ٹیمپرامنٹ ہی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے، جس کی بنیاد میں یہ ہے کہ ریشنلٹی ہو، کرٹیسزم ہو، انٹیگریشن آف آل ایریاز اینڈ برانچز آف ایجوکیشن، اور اس کی اپلیکیشن اینڈ یوٹیلیٹی، اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایتھیکل پہلو ہے، اس کا جو مورل پہلو ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور اس کائنات سے اپنے تعلق اور اس کائنات کے خالق سے اپنے تعلق اور پرپز اینڈ آبجیکٹو آف لائف، ان کے بارے میں بہت کلیئرٹی
लाई जा सके। ये तमाम बातें आप वाकिफ भी हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद भी देता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इस पेशकश को कबूल फरमाए कि आप हजरात ने अपने आप को इस बड़े अहम काम और जिम्मेदारी के लिए पेश किया है। हमारे मरकज़ी तालीमी बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके और एक मॉड्यूल तैयार किया है और कई ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग एरियाज के लिहाज से। आपकी दिलचस्पियों और आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा मास्टर ट्रेनर्स का जो वर्कशॉप और इसके ज़रिए से जो बातें आप तक मुंतकिल होनी हैं और फिर इन बातों को आपके ज़रिए पूरे मुल्क में हमारे तालीमी इदारों में और तालीमी इदारों के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें इंशाअल्लाह ताला आपकी ये कोशिशें और काविशें इंशाअल्लाह मुस्बत तब्दीली लाएंगी और हमारी क्वालिटी में बेहतरी आएगी, हमारे तालीम की क्वालिटी में, इदारों की क्वालिटी में, हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी में। और जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने तालीम और एजुकेशन के हैं इंशाअल्लाह ताला उनको हासिल करने में आपका रोल बड़ा अहम रोल होगा कि आपके ज़रिए से वो बातें नीचे तक इंशाअल्लाह जाएंगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप हजरात की इन कोशिशों, काविशों और इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमारी हर कदम पर मदद और नुसरत फरमाए कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो तब्दीली हम लाना चाहते हैं, उसमें हम सब मिलकर उसके लिए कोशा हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।